إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، مسجد حرام یعنی لوگوں کی عبادت، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ کے لیے اللہ کا گھر ہے، جس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جن کی تابعداری کا دعویٰ یہود و نصارہ، مشرکین اور مسلمان سب کو ہے۔ وہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلے مکے میں بنایا گیا ہے، یہی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام حج کے پہلے منادی ہیں۔ تو پھر تعجب اور افسوس ہے ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کریں اور اس گھر کا احترام نہ کریں، حج کو یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے قبلے اور کعبے الگ الگ کرتے پھریں۔ اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی برکت و ہدایت ہے، اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر کون سی؟ رسول اللہ نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر تو پہلے بہت سے تھے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں، برکتوں اور مقام ابراہیم اور امن والا گھر پہلا یہی ہے۔ بیت اللہ کے بنانے کی پوری کیفیت سورہ بقرہ کی آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے، وہی ملاحظہ فرما لیجئے، یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے روئے زمین پر یہی گھر بنا، لیکن صحیح قول علی رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ بکہ کی وجہ تسمیہ، بکہ مکے کا مشہور نام ہے، چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں، ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اسے مکہ کہا گیا، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے اور ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملط ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی عورتیں آگے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اور کہیں نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فج سے تنعیم تک تو مکہ ہے، اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے۔ بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا، بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلا بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، بلد المأمون، ام رحم، ام القرى، صلاح، عرش، قادس، مقدس، حاطمہ، ناسبة الرأس، کوثاء، البلدہ، النبیہ، الکعبہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت و شرافت پر دلیل ہیں، اور جن سے ظاہر ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا یعنی بنوٹ یہی ہے، مقام ابراہیم۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کعبے کی دیوار اونچی کر رہے تھے۔ یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرق رخ کر دیا تھا کہ طواف پوری طرح ہو سکے، اور جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کے متعلق بھی پوری تفسیر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے، فالحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، باقی اور ہیں۔
مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے، یہ بھی آیات بینات میں سے ہے۔ کل حرم کو اور حتیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے داخل کیا ہے۔ امن کی جگہ، اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا۔ باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا۔ اور جگہ ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا؟ اور جگہ ہے وآمنہم من خوف، ہم نے ان قریش مکہ کو خوف سے امن دیا۔ نہ صرف انسان کو امن ہے بلکہ شکار کرنا، بلکہ شکار کو بھگانا، اسے خوف زدہ کرنا، اسے اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا اور اڑانا بھی منع ہے۔ اس کے درخت کاٹنا، یہاں کی گھاس اکھیڑنا بھی ناجائز ہے۔ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وغیرہ پورے بسط کے ساتھ آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے، اگر میں زبردستی تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور اس آیت کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا۔ حج کی فرضیت، آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت دلیل فرضیت ہے، لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے۔ کئی ایک احادیث میں وارد ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر بجا نہ لا سکتے۔ میں جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچھ نہ کرو۔ تم سے اگلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ، اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ یہ روایت مسلم، نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث شریف میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ یہ پوچھنے والے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے، اور رسول اللہ نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور پھر نفل۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اگر میں ہاں کہتا اور ہر سال حج واجب ہو جاتا تو نہ بجا لا سکتے اور پھر عذاب نازل ہوتا۔ ہاں، حج میں تمتع کرنے کا جواز رسول اللہ نے ایک سائل کے سوال پر ہمیشہ کے لیے جائز فرمایا تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیز ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یعنی اپنی بیویوں سے فرمایا تھا، حج ہو چکا، اب گھر سے نہ نکلنا۔ رہی استطاعت اور طاقت، سو وہ کبھی تو خود انسان کو بغیر کسی ذریعے کے ہوتی ہے، کبھی کسی اور کے واسطے سے، جیسے کہ کتب احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس کے پاس 300 درہم ہو وہ طاقت والا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد صحت جسمانی ہے، حج کا انکار کرنا کفر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طاقت رکھ کر حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بالغ عاقل مسلمان شخص کو جو اللہ کے گھر تک جانے اور خرچہ اٹھانے کی طاقت و ہمت رکھتا ہے، اسے اللہ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔